بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مودی سرکار نے کشمیر اور بھارتی مسلمانوں کے بعد جو پنجاب کے کسان ہیں بلکہ پورے بھارت کے کسان ہیں ان کو بھی اپنا شکار بنا لیا ہے۔ عام طور پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے نا پستی یا ایک طرح سے ذلت کی گہرائیوں میں اتارنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے غلط کام کرواتے ہیں، اور وہ بندہ ایسے سمجھ رہے جیسے وہ پتہ نہیں کیا عظیم کام کرنے جا رہا ہے، لیکن وہ کام دراصل اس کی ذلت، رسوائی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ کسانوں کے معاشی قتل عام کے خلاف سکھوں کے نعروں سے اس وقت نہ صرف بھارت بلکہ پورا مغربی دنیا بھی اس وقت گونج اٹھی ہے۔ بھارتی حکومت کے سفاکانہ پالیسیوں سے تنگ متعدد کسان حمایتی پنجابی شخصیات، جن میں ایکٹر، سنگرز اور کھیلوں کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے پنجابی شخصیات نے بھارتی حکومت کی جانب سے ملنے والے جو اعزازات اور میڈلز ہیں ان کو بھی واپس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت 96,000 ٹریکٹرز اور 1 کروڑ سے زیادہ کسان بھارتی حکومت کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں، اور جن میں زیادہ تر تعداد بھارتی پنجاب سے تعلق رکھتی ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے کسان کش جو فیصلے ہیں اور کسانوں پہ مظالم کے بعد بھارتی پنجاب سے اٹھنے والی کسان تحریک اب خالصان تحریک کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، اور پنجاب کے کسانوں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے انہیں ان کی زمینوں سے محروم کرنا چاہتی ہے، اور دنیا بھر میں موجود سکھوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے کسانوں پہ بھارتی حکومت کے مظالم کے بعد خالصان تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی ہے، اور دنیا بھر میں رہنے والے سکھ متعدد ممالک میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ انہیں بھارت سے آزاد کیا جائے اور پنجاب کو خالصان بنایا جائے۔ اس صورتحال سے عوام اور دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان میں اپنی تخریبی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ضمن میں را کی جو پروردہ تنظیم ہے ہند بلوچ فورم، اس کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے، اور پنجاب اور ہریانہ کے کسان، جن میں سے 95% سکھ ہیں، خالصان کے قیام کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں اور نریندر مودی کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز لاکھوں سکھوں نے دہلی میں احتجاجی مظاہرہ کیا، اور وہ ببانگ دہل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اندرا گاندھی کو اوپر بھیج دیا، نریندر مودی کیا چیز ہے۔ ان کے اس نعروں کو تمام بھارتی ٹی وی چینلز پر بار بار دکھایا گیا۔ بھارتی تجزیہ نگاروں کے مطابق نریندر مودی نے متنازعہ زرعی بل متعارف کرا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے۔ انہوں نے سکھ قوم کے غم و غصہ کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ اگر سکھوں کا دہلی میں یہ دھرنا مزید شدت اختیار کر گیا تو بھارتی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اگر ان سکھوں نے بپھر کر بھارتی پارلیمنٹ پر چڑھائی کر دی تو بھارتی تاریخ کی ایک اور بدترین خون ریزی دیکھنے کو ملے گی، اور یہ کسان اپنے ساتھ 6 ماہ کا راشن، ڈاکٹر، ٹریکٹروں کی مرمت کے لیے مکینک، پرزہ جات، کھانے کا بندوبست، ہر چیز وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اور سکھ رہنما امرجیت سنگھ نے پاکستانی حکومت، اداروں اور میڈیا سے ہندوتوا کے خلاف مدد کی اپیل کی ہے، جبکہ بھارتی افواج میں موجود سکھ فوجیوں کو بھی خالصان تحریک میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اور کٹھ پتلی میڈیا کسانوں کی آواز کو دبا رہا ہے، اور ان کسانوں کو خالصتانی کہہ کر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں کی جو دہلی چلو تحریک ہے وہ کامیابی سے اس وقت جاری ہے، اور دہلی چلو تحریک نے مودی سرکار کا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے، اور کسانوں کی تحریک پورے ملک میں پھیل چکی ہے، اور کسانوں سے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں، جس کے بعد مودی سرکار اوچھے کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ مودی سرکار نے شدت پسندی کی انتہا کرتے ہوئے سابقہ بھارتی کرکٹر یوراج سنگھ کے والد کو بھی دھمکیاں دے ڈالیں، لیکن کسانوں نے مودی حکومت کے ظلم و ستم کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ایک بھی شرط منظور نہیں چاہیے ہمیں، فوج لے آؤ یا CRP BSF لے آؤ یا مشین گننے لگاؤ یا ٹینکوں سے بھون ڈالو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ پنجاب کے لوگ کس مٹی کے بنے ہیں۔ دشمنی کا جو قصہ آج جوڑ دیا ہے اسے ہم جو ہے نا پشتوں تک نبھائیں گے۔ بھارت میں کسان تحریک کی عالمی حمایت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کسانوں نے منگل 8 دسمبر کو
ملک گیر ہڑتال یعنی کل جو ہے نا اس کی اپیل کر دی ہے، اور دہلی کو بھی 5 اطراف سے جو ہے نا اس وقت دھرنے دے کر بند کیا ہوا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں اور ٹریڈ یونینز نے اس کی حمایت کی ہے، جبکہ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو اس وقت 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔ کانگریس سمیت 18 اپوزیشن جماعتوں اور 10 ٹریڈ یونینز نے، بینک ملازمین کی یونینز نے اور دیگر یونینز نے ملک گیر جو ہڑتال ہے اور ملک کو بند کرنے کی جو ہے ہڑتال، اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹ یونینز پہلے ہی جو ہے نا بندی کی حمایت کا اعلان کر چکی ہیں، اور امریکہ سے لندن تک کسانوں کے نعروں کی گونج ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی طرف سے بھارتی کسانوں کی تحریک کی حمایت میں گزشتہ ہفتے آواز بلند کیے جانے کے بعد سے دنیا کے مختلف ملکوں میں اس تحریک کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور اتوار کے روز سینکڑوں افراد نے سینٹرل لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے کیے اور پھر ٹریفلگر اسکوائر تک مارچ بھی کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی حکومت دہلی کی سرحدوں پر بیٹھے ہوئے کسانوں کی پریشانیوں کو سنے اور ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے، جبکہ بھارتی ہائی کمیشن کے ایک افسر کے مطابق مظاہرین نے بھارت مخالف نعرے بھی لگائے ہیں۔ کووڈ-19 سے متعلق ہدایات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے لندن پولیس نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں بھی مقیم بھارتی شہریوں نے کسانوں کی حمایت میں ریلی نکالی۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے بھی کسانوں کی حمایت کی خبریں موصول ہوئی ہیں، اور برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے 36 اراکین پارلیمنٹ نے کسانوں کے مظاہروں کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب کو بھی ایک مشترکہ خط لکھ کر اس معاملے کو بھارت کی نریندر مودی حکومت کے ساتھ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بھارتی کسانوں کے مطالبات کے حق میں سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب باہمی تعلقات متاثر ہونے کے دہلی کے انتباہ کے باوجود کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر کسانوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے بھی بھارتی کسانوں کی حمایت میں ایک اہم بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں، عوام کو پرامن مظاہروں کا پورا حق حاصل ہے اور حکام انہیں ایسا کرنے دیں۔ اور گزشتہ 12 دنوں سے قومی دارالحکومت کے تمام سرحدوں کا جو تقریباً محاصرہ کرنے والے کسانوں اور حکومت کے درمیان تعطل کو ختم کرنے کے لیے بھارت میں بات چیت کے 5 ادوار عمل میں آ چکے ہیں، تاہم اب تک کوئی بھی اس حوالے سے اس کا نتیجہ نہیں نکلا، اور چھٹا جو دور ہے وہ 9 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت متنازع کسان مخالف قوانین کو واپس نہیں لیتی، اس وقت تک وہ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے۔ گو کہ حکومت نے قوانین میں بعض ترامیم کا عندیہ دیا ہے، تاہم کسان قوانین کو پوری طرح واپس لینے سے کچھ بھی کم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آل انڈیا کسان کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ نئے جو زرعی قوانین ہیں پارلیمان میں غیر جمہوری طریقے سے اور کسی بحث اور ووٹنگ کے بغیر منظور کیے گئے، ان قوانین سے بھارت کی جو فوڈ سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو گیا ہے، اور اس سے ہماری کھیتی، کسانی اور کسانوں کی بربادی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ کسانوں کی حمایت میں مختلف ایوارڈ جو یافتگان ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے واپس کرنا شروع کر دیے ہیں، جن میں باکسنگ میں بھارت کا پہلا میڈل جیتنے والے باکسر ونجندر سنگھ نے دہلی میں سنگھو بارڈر پر کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت ان سیاہ قوانین کو واپس نہیں لیتی تو وہ ملک کا اعلیٰ ترین سپورٹس ایوارڈ راجیو گاندھی کھیل رتن واپس کر دیں گے۔ چند دنوں قبل پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ پرکاش سنگھ بادل نے زرعی قوانین کی مخالفت اور کسانوں کی حمایت کرتے ہوئے بھارت کا دوسرا اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ پدم وبھوشن جو ہے وہ حکومت کو واپس کر دیا تھا، اور نئے قوانین میں نجی خریداری کو کسانوں سے پیداوار خرید کر ذخیرہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور کسانوں سے متعلق نئے قوانین میں کانٹریکٹ فارمنگ قوانین بھی واضح کیے گئے ہیں۔ اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان قوانین کے تحت آڑت کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی، اور کسانوں کو نجی خریدار مناسب قیمت نہ دے تو پیداوار منڈی میں فروخت نہیں ہوگی۔ اور دوسری جانب کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں 3 سال بھی یہ احتجاج جاری رکھنا پڑا تو وہ احتجاج کریں گے، کیونکہ وہ اپنا بور یا بستر راشن لے کر مکمل تیاری کے ساتھ دہلی آ رہے ہیں۔ جس طرح یہ تحریک تیزی سے آگے بڑھ کر خالصتان تحریک کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں سکھ منظم ہو رہے ہیں، اور یہ تحریک دہلی تک جا کر نہایت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی
ہمارے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ، ہم اس سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔